نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره وبلغ رسالته سيدنا نبينا وشفينا مولانا مولى الفضلين جد الحسنين ابي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صلوات اللهم صل على بارگاہ معبودی میں خود مولا کائنات صدقہ دے کر کے اور وصول کر کے ہم سے دعا کریں کہ معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ ہوں اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ کر ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے وقت کے امام کی ہم سب نصرت اور مدد کر سکیں. ایک چھوٹی سی آیت ہے بڑی خوبصورت سی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے. بڑی عجیب غریب آیت ہے. یعنی اللہ اپنی مدد کرنے کے لیے ہم سے شرط لگا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. شرط کا جو ہے جزا یہی ہے. جیسے والدین اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ہائی اسکول میں 95 اب مارکس لے کر کے آؤ گے، پرسنٹیج تمہاری اچھی ہوگی تو ہم تمہیں مثلاً بائک دلائیں گے. 95 سے اوپر مارکس تمہارے آنے چاہیے، لیکن اگر 95 سے کم آتے ہیں تو پھر ہم تمہیں بائک یا لیپ ٹاپ یا موبائل نہیں دیں.
تو شرط جزا کب محقق ہوگی؟ جب وہ واقع ہو جائے. اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تب بھی اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. اور عجیب غریب بات یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مدد کی ضرورت تمہیں ہے. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی شرط لگا دی ہے کہ دیکھو تمہاری ہمارے سارے مشکلات کون حل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. توسل ان کا ہوتا ہے، مسئلہ وہ حل کرتا ہے نا. اللہ نے شرط ہی لگا رکھی ہے کہ دیکھو ہم تمہاری مشکل کا حل کریں گے تو تم میری کرو گے، ہم تمہارے رزق میں کب اضافہ کریں گے تو تمہاری مدد کرو گے، مگر ہم تمہارے جو جاب تمہارے پاس نہیں ہے کب عطا کریں گے تو میری مدد کرو گے. شادی نہیں ہو رہی ہے تبھی شادی ہوگی جب تم میری مدد کرو گے. تو جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی چیزیں اگر ہمارے زندگی میں آ رہی ہیں اور الجھنیں پریشانیاں، یہ اسی وقت حل ہوگی جب ہم اللہ کی مدد کریں گے. ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم تو بے نیاز ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تمہاری مدد کی. تو سوال کیسے حل ہو، مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو واقعاً جو رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو طرح کی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں. ان سے ہی وابستگی تمہیں نجات کا سبب دے گی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور آج مسائل یہی ہے کہ جو اسلام بربادی کے کگار پہ کھڑا ہو گیا ہے اور ایک وحشتناک چہرہ جو اسلام کا بن گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں اس نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اس نے اپنے اعتبار سے تفسیر کرنا شروع کر دی. جب تفسیر شروع کر دی تو مسائل پیچیدہ ہو گئے، اور مسائل پیچیدہ ہو گئے تو حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن بھی وہاں سے آیا ہے اور مفسر قرآن کو بھی وہیں سے ہونا چاہیے. اس بات اس کا مطلب یہ کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے. بھائی بتائیں، حافظان قرآن بتائیں، قاریان قرآن بتائیں. تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ در اہل بیت پر جاتے ہیں. اور یہ ہماری سیرت رہی ہے قسم خدا. ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی رحمان، کسی دعا تعویذ، کسی گنڈے والے کے پاس نہیں جاتے. جاتے کہاں ہیں؟ ہم در اہل بیت پہ جاتے ہیں. جیسا ایمان ہوتا ہے ویسی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. جیسا ایمان ویسی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا بحرین کا کہ محمد ابن عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انار میں جو ہے وہ کچھ ناموں کو اگا دیا تھا، یعنی بن گئے تھے اس میں نام، ہے نا، واقعات کا سنا ہوا ہے. اب وہ انار کے اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے حضرات کے، اس کو حاکم کے پاس پیش کیا گیا کہ صاحب دیکھیے ہمارا مذہب حق کا ہے، ہم جو ہے حق کے اوپر ہیں، اور یہ دیکھیے صاحب شیعہ حضرات جو ہیں ان کو آپ کہیے کہ لائیں. جواب دے رہے بھائی اس لیے کہ نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے، اور انار اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جنت کا پھل ہے، اور جنت کے پھل کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو مسئلہ حل کیسے ہو؟ اب سیدھی بات ہے، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ بھائی پھنستے ہیں تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اس لیے ہمارا صاحب موجود ہے. فرق یہ ہوا کہ صاحب ہوا یہ کہ 3 دن کی مہلت مانگی گئی کہ صاحب 3 دن کی مہلت دے دیے. تیسرے دن جب امام آئے تو اعتراض کیا کس نے؟ محمد ابن عیسیٰ نے، کہ جناب آپ 3 دن لیٹ کیوں آ گئے، پہلے ہی دن آتے. تو امام نے کیا کہا؟ اگر تم کہتے ابھی جواب دے رہے ہیں تو ہم ابھی آ کے تمہاری مدد کرتے ہیں. اگر تمہارا ایمان ہے 3 دن کی مہلت مانگی. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کے اوپر ہے. تو یہ محمد ابن عیسیٰ کا ایمان تھا کہ 3 دن کی مہلت مانگی تھی. وہی جناب مقدس عبدالعلی ہیں کہ جہاں پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہاں کہاں پہنچتے ہیں؟ نجف اشرف پہنچتے ہیں. باقاعدہ مولا سے گفتگو ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مولا حل کرے.
ان کے سیرت میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جناب مقدس اردبیلی نکلے اپنے گھر سے نجف اشرف کے لیے، تاریخی شب تھی۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے دیکھا کہ صاحب ہمارے استاد کہاں چلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل پیش آ جائے۔ اس نے پیچھا کیا کہ صاحب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پہنچے، دیکھا کیا کہ مولا کائنات کی ذریعے کے پاس پہنچے اور گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف خالی ان کی باتوں کو سن رہا تھا، آنے والی باتوں کو نہیں سن پا رہا تھا۔ ہے نا، اس آدمی اس لائق بنا لے اگر قسم خدا کی باتیں سن سکتا ہے، مقدس اردبیلی عظیم شخصیت ہے۔ خود مقدس اردبیلی کا نام رکھنے والے امام زمانہ ہے۔ مقدس نام رکھا ہے، بھئی ہمارا آپ کا نام کس نے رکھا؟ بھئی اما ابا نے رکھا، دادا دادی نے رکھا، نانا نانی نے رکھا، خالہ نے رکھا، لیکن یہ مقدس کس نے نام رکھا ہے؟ امام زمانہ نے رکھا۔ سوچے کہ ان کی کیا کیفیت، کیا حالات ہوں گے۔ تب وہ پہنچے، پرابلم کریٹ ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا، پہنچے، کہا، گفتگو ہو رہی تھی، وہ پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر تھوڑی بعد دیکھا کہ وہ نجف سے نکل کر کے اور مسجد سہلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے پھر یہ چلا، پھر یہ دیکھا کہ پھر ایک مقام کے اوپر رکے ہوئے، کھڑے ہوئے، دیکھا تعظیم سے جھکے، السلام علیکم کیا اور پھر اپنے مسئلے کو جیسے ہی کہ اب وہ پلٹے ہیں مسئلہ حل کر کے، تو اب دیکھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہ ہم تو آپ کا بڑی دیر سے تعاقب کر رہے تھے کہ آپ کو مشکل نہ آ جائے، کوئی آپ کو اذیت نہ دے دے، کہ تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہ ہم نے تو سب کچھ دیکھا جناب، ہم نے تو دیکھا کہ آپ پہنچے مولا کی در کے اوپر اور آپ باقاعدہ گفتگو کر رہے تھے، تو کیا مولا کا جواب دے رہے تھے؟ مقدس اردبیلی کیا کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جواب نہیں دے رہے تو کیا بھگوان باتیں کر رہے تھے؟ نہیں کہا نہیں، ضرور جواب دے رہے ہیں، بہرحال آپ کی شخصیت ہے، لیکن معاشرہ کیا ہے؟ وہ معاشرہ بتائیے آپ کا۔ دیکھو شرط کی انہوں نے کہ دیکھو تم جو ہے میری زندگی میں اس واقعے کو نقل نہیں کرو گے، اور یہ ہماری زندگی کے بعد اس واقعے کو اگر نقل کرنا چاہو تو، لیکن شرط ہے تمہیں اس صاحب قبر کی کہ تمہیں اجازت بالکل نہیں ہے، اور تم نے کیا تو تم خیانت کار ہوگی۔ اس نے بہرحال شرط منظور کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمارے کچھ مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، تو اسی در کے اوپر آ کے حل کراتے ہیں۔ آج جب میں آیا نجف اشرف میں مولا کائنات کے ذریعے کے پاس، تو اندر سے آواز آئی میرا بیٹا مسجد سہلہ میں موجود ہے، جاؤ اور اب میرے مہدی امام سے جو ہے گفتگو کرو جا کر۔ آج وہ مسئلہ حل کرے گا، لہٰذا میں مسجد سہلہ پہنچا اور امام کو سلام کیا، امام نے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جیسا جیسا ہوتا ہے مسئلے ویسے حل ہوتے ہیں۔ وہاں 3 دن کا مسئلہ تھا تو وہ حل کر دیا، یہاں فوری کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ سلام کرتے ہیں محمد بھائی تم میری مدد کرو، اللہ کہہ رہا میری مدد کرو تو ہم تمہیں مدد کریں گے۔ اچھی مسئلہ پھنس گیا ہے، کیسے حل ہوگا؟ کہاں ہے در اہل بیت کے اوپر؟ ہاتھ جوڑیں، امام صادق بتائیے آپ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے کہ آپ ہی کو زیادہ مہلت ملی ہے باتیں بتانے کی، کاش سب کو ملی ہوتی تو کیا کہنا تھا، آج دنیا کہیں سے کہیں ہوتی، خیر برکت نازل ہو رہے ہوتے، لیکن یہ نام نہاد مسلمانوں نے ان کو جینے نہیں دیا۔ قسم خدا، یہ ضربت علی حسودات کا سبب تھا، کینہ کا سبب تھا، حسد کا سبب تھا جو واقع ہوا۔ جب ابن مرجد پوچھا گیا کہ میں تمہارا برا امام تھا تو کیا جواب دیا اس نے؟ کہ جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ اچھی جواب دیا اس نے۔ اس کا مطلب یہ جو بھی علی علیہ السلام کے مد مقابل ہے اس کو جہنم نے اپنی طرف کھینچا ہو، اب وہ چاہے کوئی سوال کرتے محمد کو حل کر دیا۔ کہا آؤ سورہ صف کی 14ویں آیت مگر پڑھو، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تو قرآن سے تفسیر مولا فرما رہے ہیں، لیکن یہاں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں جملہ شرطیہ ہے, شرط رکھی اللہ نے, اگر تم کرو گے تو ہوگا. اب یہ مدد ہوگی کیسے, اس کو کہاں ڈیفائن کیا اللہ نے؟ سورہ صف کی 14ویں آیت میں. اس میں بالکل یہی لحن ہے اللہ کا, لیکن وہاں آرڈر ہے اللہ کا. آرڈر یعنی حکم اللہ دے رہا ہے. یہاں شرط رکھی ہے, وہاں حکم دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. دیکھیے وہاں بھی نصرہ تھا. ناصر کے معنی کیا ہے؟ مددگار کی. کہتے نہیں ہے پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو امام زمانہ کا ناصر اور مددگار. ناصر نصرہ مدد کرنے والا, نصرت فعل ہے مدد کرنے کی, ہے نا. تو پتہ چلا وہاں کیا ہوا, ان تنصروا اللہ. نصرہ یہاں بھی ہے, ان تنصروا اللہ, اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا انصار اللہ, یعنی اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی اللہ آرڈر دے رہا ہے بھیا جب تک تم اللہ کے مددگار نہیں بنو گے تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اچھا اللہ کے مددگار بن گئے تو جملہ شرطیہ پورا ہو گیا, تم نے اللہ کی مدد کر دی, اللہ تمہاری مشکل کو حل کرے گا. اچھا دوسری بات آگے کیا ہے کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. بڑی توجہ چاہے ہوں آپ کی, ہے نا. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ایک سوال پڑھا ہم لوگ تشویقاً کہتے تھکے تو نہیں, لیکن کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھکتے ہوتے نہیں. جہاں کے اوپر بیٹھے ہوں, اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو, تو وہاں تھکنے دور ہو جاتی ہیں, بلکہ اور تازگی آتی ہے اور نشاط پیدا ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. سورہ صف کی 14ویں آیت میں کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ, ہے نا. اب دیکھیں کیسے بننا ہے وہ دیکھنا ہے. بہت خوبصورت تھا. باقی آیت نے کتنا خوبصورت بیان کیا ہے. آیت کیا کہتی ہے کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, کہ جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا, جو صاحب تھے ان کے, جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے, اصحاب عیسیٰ کیا کہلاتے تھے؟ حواری کہلاتے تھے. تو کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, کہ عیسیٰ ابن مریم نے جس طرح سے اپنے حواریوں سے کہا, من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے, کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, یعنی حواریوں نے کہا میں ہوں اللہ کے مددگار. اس کا مطلب پتا چلا کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ کہ جب حجت خدا کی مدد ہو. اللہ کی مدد کب ہوگی؟ کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ کچھ حاجت نہیں رکھتا ہے, لیکن پھر بھی شرط لگائی. کہ شرط اسی لیے لگائی ہے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو حجت خدا کی مدد کرنا پڑے گی, تبھی ہم کچھ دے پائیں گے, مگر نہ ہم معذور ہیں. صلوات پڑھ دیں. یعنی پتہ چلا کہ اگر اللہ جنت میں دینا چاہتا ہے, رضا دینا چاہتا ہے, تمام نعمتیں دینا چاہتا ہے, یہ کب دے گا؟ جب حجت خدا کی مدد ہوگی. اب جس نے حجت خدا کی مدد کی ہے اس کو ملے گا, اور جس نے حجت خدا کو چھوڑ دیا اب کوئی نہیں ہو. یہاں پارشلٹی نہیں ہے کہ صاحب یہ رشتہ دار ہے, یہ ناطے دار ہے, یہ بہنوئی ہے, یہ بھائی ہے. یہاں تو سیدھا سیدھا آپشن ہے کہ اگر علی کی اطاعت ہے تو سب کچھ ہے, اور علی کی اطاعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھتے تاریخ میں آ جائیے. اب دیکھیے کس نے علی کی مدد کی ہے اور کون کون چھوڑ کے بھاگا ہے.
جس نے علی کی مدد کی ہے وہ میثا، وہ ابوذر، وہ مقداد، وہ سلمان جس نے مدد کی، اور جو بھاگے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ زبیر کا نام آپ نے سنا ہی ہے، زبیر، طلحہ زبیر۔ یہ کون ہے زبیر؟ یہ زبیر وہ ہے کہ جو عاشق اہل بیت ہیں، محب علی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جس وقت شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا ہے تو یہ موجود تھے ساتھ میں وہاں، یعنی انہوں نے دفاع کیا ہے باقاعدہ، اور اس دفاع میں ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیا موقع ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہی زبیر اسی علی کے مد مقابل جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے۔ یہ زبیر کون تھے؟ روایت میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار زبیر بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات تشریف لائے، دیکھا زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا قطعیان آئے، ایک وقت چہرے کو دیکھا، زبیر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، رسول نے زبیر کا چہرہ دیکھا، کہ زبیر کیوں مسکرا رہے ہو؟ عجیب ہے، واقعی عجیب نقل ہے، زبیر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یا علی، یا رسول اللہ، آپ ہی کی تو حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت میں سرور آتا ہے، اور جب سرور آتا ہے تو اس کے اثرات چہرے سے ہی تو نمایاں ہوتے ہیں، تو علی کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اب مولا رسول فرماتے ہیں کہ اے علی تمہیں صلوات پڑھتے ہیں، اے زبیر مگر تمہیں یاد دلاؤں میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم اسی علی کے مد مقابل کھڑے ہوگے۔ اب سوچیں، زبیر علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹ کا سبب پوچھا، بتایا عبادت خوشحالی کا سبب ہے، اور پھر فوراً رسول کہتے ہیں اے زبیر یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اسی علی کے مقابل کھڑے ہو۔ زبیر نے تلوار نکال کے رسول کے سامنے پیش کر دی، کہا اگر اس سے مجھے جرم ہے، بڑا گناہ ہے، یعنی ہمارے پاس حسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، آخرت میں چلی جائے گی، ہم کو آپ اس سے پہلے کہ ہم اس گناہ کو انجام دیں ہمیں اس دنیا سے رخصت کر دی تاکہ ہم ایمان پر چلے جائیں، علی کی محبت میں جائیں۔ دیکھا علی محبت یہ ہے۔ رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا زبیر اسلام میں جرم سے پہلے سزا، جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، لیکن ہم نے تم کو چیتوانی دے دی ہے، ہم نے تم کو ہوشیار کر دیا ہے، ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب اگر کبھی ایسا وقت آئے اور اگر تم علی کے مقابل ہو تو اگر تم چاہو تو علی کے ساتھ ہو بھی سکتے ہو، یعنی بتانا یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تم علی کے مقابل آ گئے تو تمہارے ذہن میں بات ہو اور اس بات پر عمل کر کے علی کے ساتھ ہو جاؤ گے تو علیہ السلام بن جاؤ گے، اور علی کا ساتھ چھوڑ دو گے تو لعنت اللہ بن جاؤ گے۔ جواب کر دیں لیکن جب وہ واقعہ آیا اور جنگ جمل رونما ہوئی تو مولا کائنات گئے اور سب نے زبیر کو بلایا، کہا زبیر یاد ہے وہ واقعہ، یہ زمانہ وہی وقت ہے جو رسول نے تم کو بتایا تھا۔ اب ایمان سے بتائیے کہ زبیر علی کے ساتھ ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے؟ اگر علی کے ساتھ ہوتے تو سب گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ ہے حر جیسی شخصیت آ گئی تو کیا علیہ السلام بن گئے، ہے نا، حر جیسی شخصیت علیہ السلام بن گئی۔ یعنی آپ دیکھیں جس کی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی تمام تشنگی، تمام شہادتیں، تمام جو ہے وہ چادروں کا چھلنا، یہ تمام چیزیں کس کے اوپر منحصر تھیں؟ حر کے اوپر تھیں۔ لیکن یہ کریم ابن کریم ہے، اگر کسی نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے تو یہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ علیہ السلام ہونا چاہیے۔ کیوں نہ بنا؟ اس لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی وہیں سے آئے ہیں، جس طرح توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے یہ بھی توبہ کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ علی کے مقابل آئے، جنگ نہیں کی،
لیکن علی کے ساتھ بھی نہیں ہوئے، واپس چلے گئے، لیکن انجام کیا ہوا؟ خراب ہوا، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آخر میں کیا ہوا؟ پورا بیڑا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب خدا کی مخالفت انسان کو پستی میں لے چلی جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ہے سامنے ہمارے کہ آج بھی موجود ہے۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑا، اب دیکھ لیا آج رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے کہ ہماری جان کے لارے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مد مقابل، یعنی اگر حجت خدا کے مد مقابل کوئی آ گیا ہے تو بچ نہیں سکتا۔ یہی ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان تنصروا ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ حجت خدا کی مدد کرے گا۔ یعنی حجت خدا کون ہے؟ مولا متقیان حجت خدا ہے، تو جس نے مدد کی، آپ سوچیں وہ کیا ہوگا۔ یہ وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں جو زمانہ معاویہ کا تھا، اس میں 40 سال 70,000 ممبر سے سب کچھ ختم ہوتا تھا۔ مولا کائنات مولا نے کیا بگاڑا تھا کسی؟ امام رؤوف حجت خدا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی ہے، کہتے نہیں کہ جب انسان کی طینت گندی ہوتی ہے تو کبھی طہارت کی طرف نہیں آتا، اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات انسان کی اگر طینت گندی ہے، خلقت گندی ہے، نجس ہے، تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ آب زمزم سے بھی غسل کر لے گا، کبھی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں کہ 40 سال تک، یعنی تقریباً 2 جنریشن سب کو ختم کر دیتے، بالخصوص جمعے میں باقاعدہ جو امام جمعہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں آج باقاعدہ گفتگو کرنی ہے، لعن طعن کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں خود اہل سنت ذات کے بہت بڑے عالم ہیں اسقلانی صاحب، وہ اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خلیفہ کی، یعنی جو خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہے، اس پر سب و شتم کیا، لعن طعن کیا، تو وہ اپنے زمانے کا دجال اور ملعون ہے۔ اب سوچے اب جس نے مولا علی کے پر سب و شتم کیا، یہ انہی کی حدیث ہے، یہ انہی کتابوں میں حدیث ہے، انہی کے عالم نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی خلیفہ وقت کے خلاف گفتگو کرے وہ کون ہے؟ اپنے زمانے کا دجال اور ملعون ترین انسان ہے۔ اب بتائیں جس نے 40 سال تک کی سب و شتم کروایا ہو وہ کون ہوگا؟ دجال نہیں، یہ تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے۔ ملعون نہیں ہے، ملعون ہے وہ شخص، صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ رسول نے فرمایا ہے یہ۔ اب سوچیں کہ کیا ہوا آخر اس اسلام میں، کیا کیا مسلمانوں نے اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ کتنا زیادہ ناانصافی کی۔ 25 سال سکوت، 25 سال مانے رکھتا ہے، 25 سال، اور 25 سال کے بعد جب ہر سے دل ہٹ گیا اور تمام چیزیں لوگوں نے دیکھ لی، تجربہ کر لیا کہ اب کوئی راہکار زندگی کا نہیں رہ گیا ہے، اگر جینا ہے اور اس جینے کو آگے بڑھانا ہے تو ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا 25 سال کے بعد جب یہی لوگ در علی کے اوپر آئے اور کہا آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے جو ہے آپ رسول کے جانشین ہیں اور آپ کے حوالے خلافت ہے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے، تو علی نے کہا ہمارے دروازے بند ہیں، ہم نہیں کھولیں گے، ہم تمہارے خلیفہ نہیں بنیں گے، یعنی تم ہمیں خلیفہ بنو، ہم کو تو اللہ نے خلیفہ بنایا، ہم کو تو خلیفہ اللہ نے بنایا، تمہارے بنانے کے اوپر تھوڑی ہمیں بند کر دیا، دروازہ نہیں کھولا۔ پھر دوسرے دن
نہیں پہنچے کہ صاحب ہم لوگ بے حال ہیں، کوئی مونس و یاور نہیں ہے، زندگی تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی ہدایت گر نہیں ہے، ہم کس کے اوپر جئیں گے، ہم کس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ بس پھر مولا متقیان کہتے ہیں ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر یہی جماعت آتی ہے اور بھی کہتی ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ گواہ ہے، لہٰذا اگر اب آپ نہیں بنیں گے تو کل قیامت میں ہم آپ کے لیے کہیں گے کہ ہم تو گئے تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے سب چلو مسجد، سب کے سب مسجد چلو، سب مسجد آ گئے۔ مولا متقیان ممبر کے اوپر آئے، خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ دینے میں جو اہم چیز پیش کی وہ کیا تھی؟ کہ وہ یہ ہے کہ دیکھو میں 25 سال کا خاموش تھا، تم سیاہ کر رہے تھے، سفید کر رہے تھے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن جہاں جہاں اسلام پر بات آتی تھی، وقت پڑتا تھا، اسلام کے بچانے کا وقت آتا تھا، وہاں میں آتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ سمجھے کہ اسلام ایسا ہی مذہب ہے، اللہ کی طرف کا نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور مجھ پر ذمہ داری ہے، لیکن تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے اس سے ہمیں مطلب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ میں خلیفہ بنا ہوں تو میں عدل کے اوپر کام کروں گا۔ بڑی بات کی، یعنی آج کے بعد سے میں وہی عدل کروں گا جو ہمارے نبی انجام دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب بتانا تھا کہ اب تک جتنے لوگ تھے وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ بات کرتے آج کی بات سے ہم عدالت کے اوپر کام کریں، اور سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ اگر کسی نے بیت المال کے مال کو اکٹھا کیا ہے تو اس کے حلق سے نکالنا، کسی نے اگر شادی کی ہے اور اس میں مہر دیا ہے تو اس مہر کو ہم لے لیں گے، اور کسی نے گھر بنوائے ہیں تو ان گھروں کو بھی ہم ضبط کر لیں گے، حتیٰ اگر کسی نے اپنی بیویوں کے لیے کنیزوں کو خرید کر کے ان کو دیا ہے تو وہ بھی ہم ان سے لے لیں گے۔ اب سوچیں کتنا سخت ہو جائے گا لوگوں کے لیے، ہے نا؟ جن کے گھروں میں سوئمنگ پول میں شراب بھری ہو، جو جمعے کی نماز وہ کو پڑھا رہے ہوں، 2 رکعت کو 4 رکعت کو 10 رکعت پڑھا دیں اور پڑھا دیں۔ اب سوچیں جہاں عدل بیٹھے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں اصول میں عدل پایا جاتا ہے۔ اصول ہے نا، اصول کیا ہے ہمارے یہاں؟ اصول دین، پہلا توحید، دوسرا عدل، کہیں اور عدل نہیں پایا جاتا۔ یہ واحد ہمارا راہ کا تشخص ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہمارے کیا اصول میں عدل پایا جاتا ہے۔ سوال پڑھ دیں محمد انصاف والا نہیں، انصاف جو ہے وہ مشکل ہے، مساوات نہیں ہے، عدل کے اوپر کام۔ تو پتہ چلا کرنے والا کہ جن کے پاس مال اور دولت تھی جب اسے لیا جائے گا تو اچھا لگے گا۔ تو جو آپ سوچیں ایک آدمی کسی کے مکان میں غصبی طور پر رہ رہا ہے، اب اس سے کہیے بھیا ہٹ جاؤ تو ایزلی ہٹ جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اتنا شریف کوئی ہو، کورٹ کچہری پولیس دنیا بھر کے ٹیم جہاں کرنا پڑتے ہیں تب بھی جلدی خالی نہیں ہوتا، اور جن کے حالت یہاں تک گھرے و حرام سے پیدا ہو گئی ہو، ان کو پلٹانا کتنا سخت ہو ملائے کائنات کے لیے۔ یہ جو ماحول تھا نہایت ہی خطرناک ماحول تھا، تو اس میں جو جس سے بھی آپ لیں گے پیسہ وہ خوش ہوگا، خوش تھوڑی ہوگا، وہ سوچے گا بھائی بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا اس میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اکثریت بیچاری غریبی رہتی ہے، جیسے ہندوستان کا حال ہے، چند لوگ امیر ہیں باقی غریب ہے، امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، چلے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چند لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے، مشکل میں پڑ گئے کہ صاحب اب تو ہمارا سب چھن جائے گا، عیش و آرام جو تھے سب چلے جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ سازش رچی جائے، ان کے قتل کی سازش، ان کی شہادت کی سازش۔ لہذا آپ سوچ رہے ہیں کتنا خطرناک ماحول بنا دیا گیا۔
یعنی ایسے ماحول میں علی کو دین کو نکالنا ہے اور سنبھالنا ہے اور اس باغ کو آگے لے جانا ہے. اب میں 2 واقعے سنا دوں تاکہ آگے بات جو ہے ختم ہو جائے. آپ دیکھیں ایک یہ ہماری عبرت کا سبب ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہے آخر، کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کیٹیگری میں ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ ایک شاعر ہے نجاشی. نجاشی شاعر ہے. یہ نجاشی وہ ہے جس نے جنگ صفین میں مولا کائنات کے لیے قصیدہ کہا. اب سوچیں مثلا ہمارے یہاں شعرا ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو شعر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تخیلات ہمارے ہوتے ہیں، ہے نا، اور باتیں ہوتی ہیں اور ان کو ہم لے کر کے اپنے الفاظ میں اس نظم کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، ہے نا. لیکن ایک آدمی اگر مولا کائنات کی شجاعت کو دیکھ رہا ہو کہ تلوار کیسے چل رہی ہے، کیسے مچھلیاں پھیل رہی ہیں، کیسے کیسے جنگ ہو رہی ہے، اس کو وہ اتار رہا ہو، بڑی بات ہے. تو پتہ ہے یہ بڑی بات ہے. یعنی یہاں شاید جو تخیل سے کہتا ہے ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہوا کرتے سبحان اللہ کرتے ہیں. نہ کہ نجاشی کہ جو مولا کائنات کے ہر ضرب کو دیکھ رہا ہو کہ کس انداز سے مار رہے ہیں، کس کو کیسے مار رہے ہیں، کس کو چھوڑ رہے ہیں اور بھاگنے والے کو بھاگنے دے رہے ہیں. ایسی نقل کیا ہوا کرتا بڑا قصیدہ خوبصورت سا ہے. اور اس کے بعد پھر مولا کی خدمت پیش کیا. بہرحال مولا نے جو ہے اس کو انعامات نوازے. اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائی صاحب نے کیا کیا کہ یہی رمضان مبارک میں انہوں نے کیا کیا صاحب، ایک بوتل چڑھا دی شراب. ابھی شراب چڑھائی انہوں نے، مولا کو خبر ہوئی اچھا ایک تو شراب یوں حرام اور پلس رمضان میں، رمضان میں جائز چیزیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں کہ نہیں. بھئی آپ پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں پانی نہیں پی سکتے تو حرام ہے. کہیں ابھی جائز ہے کہ جائز تو ہے لیکن اللہ نے حرام قرار دیا. لیکن یہ ہے مفتی فرمانبرداری. یعنی ایک مہینہ ہم کو بتاتا ہے کہ تم کر تو سکتے ہو، یہ الگ بات ہے کہ آنے والے وقت کرتے نہیں ہو. ایک سلوات پڑھ دیں جائز چیز سے رک سکتے ہو، جو جائز ہے تو حرام چیز رکنے میں کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے. تم رکنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں رکتے. اگر تم ٹھان لو تو رک سکتے ہو. جیسے پانی ہے کلی سے آدمی پی سکتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے. بھوکا ہے جو دھیرے جا کے گھر میں کچھ کھا لے، باہر اپنے ہوٹل کو رگڑ لے، سوکھا سوکھا ہو تو سب کیا آپ کی روزے کے کیسے اثرات نظر آ رہے ہیں. لیکن آدمی کرتا نہیں ہے. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ایک سال ایک مہینہ تم سارے کام اچھے کرتے ہو تو تم باقی کام میں کیوں تم کو پتہ ہی کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں. اب صاحب جب ہم یہ نجاشی کا واقعہ جب مولا کائنات کے سامنے آیا تو مولا نے کہا ٹھیک ہے بھیا لے کے آئیے. اچھا اس سے پہلے ان کے جو چاہنے والے تھے اور عزیز و قریب گھر والے تھے مولا کائنات پر پہنچے. مولا پر دیکھ لیجیے گا آپ بھی تو چاہنے والا ہے. اچھا اچھے شعر پڑھے تھے اس نے، آپ کو پتا ہے؟ اچھا ہاں پڑھے تھے. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کنڈیشن میں مولا اپنا ارادہ بدل دیں گے؟ ہاں کیونکہ یہ کام مولا کا نہیں ہے بلکہ اللہ کیا یعنی اللہ کے حدود ہیں. یہ اللہ کی طرف سے حد معین ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کے ساتھ تم حد جاری کرو. اچھا یہاں پہ ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ اگر کر لی ہے، ہاں مسئلہ یہ ہے وہ سمجھے کہ صاحب ہم نے جو پیا بھی ہے، رمضان میں پیا ہے تو مولا کے چاہنے والے ہیں اور شاعر بھی ہے تو مولا معاف کر دیں گے. اگر یہ معافی مانگ لیتے تو یقین جانے مولا معاف کر دیتے. لیکن اس زوم میں تھے کہ مولا تو معاف کر دیں گے، اشعار پڑے تھے. لیکن مولا نے کہا نہیں، اگر تم نے توبہ نہیں کی ہے تو حدود جاری ہوں گے. یعنی بتانا یہ ہے کہ اگر تم نے ابھی گناہ کیا ہے اور اگر توبہ نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد خیال مت رکھنا ہم سے، لیکن اگر توبہ کر لی ہے تو قسم خدا کی پوری ہم تمہاری امداد کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد. دوسری چیز یہ کہ وہ جو دور تھا نجاشی والا وہ دور تھا جس میں مسلمان نام نہاد والے تھے، ہے نا. نام یعنی ان کے اندر اسلام مکمل طریقے سے پیوست نہیں ہوا تھا، لہٰذا نام نہاد مسلمان تھے. اب چونکہ اشعار پڑے تو ان کو
کو اس سے موٹی رقم مل گئی، خوش بھی ہو گئے، اس لحاظ سے مسلمان بھی ہیں، چاہنے والے بھی بن گئے. اور مولانا نے کہا نہیں صاحب حدود الہیہ جاری ہوگا. بہرحال وہ 80 کوڑے بھائی صاحب سے پڑے. اب سوچیں کہ یہ شخص جو ابھی محب علی اپنے آپ کو بتا رہا تھا، امام کی مدح سرائی کر رہا تھا، 80 کوڑے کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ شیعہ رہا، محب رہا نہیں. کہاں چلا گیا؟ معاویہ سے جا کے مل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو کیا ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ یہ کون سی بات ہو گئی مولا، اور ہم ہر جمعرات جاتے ہیں درگاہ کربلا، آپ دیکھ ہی نہیں رہے وہ مشکل میں پریشان ہے؟ نہیں، اگر ایسا کیا ہے تو صحیح نہیں ہے. اے مولا اگر مشکل بھی ہے تو اس میں آپ کی مصلحت ہوگی، ہماری بھلائی ہوگی. اس لیے آپ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. بس یہ الگ بات ہے یہ مشکل پڑی ہے تو تحمل کرنے کا بھی آپ طاقت دیں. طاقت آپ کی ہوگی تبھی تحمل ہوگا. لیکن یہ ایسا تھا نہیں، اس لیے فوراً پلٹ گیا. کہاں چلا گیا؟ معاویہ. اور اس کے لیے اس نے شعر کہنا شروع کیا. ایک یہ واقعہ کہ جو نام نہاد مسلمان تھا لیکن علی نے جب حد جاری کیے تو یہ پلٹ گیا. ایک اور واقعہ، جو ایک جوان تھا جس نے چوری کی اور مولا کو پتا چلا، کسی نے بتایا، اس کو پکڑ کے لایا گیا. مولا نے اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا مولا چوری کی. مولا بالکل جب یقین سے جانتے ہیں تم نے چوری کی؟ ہاں مولا نے چوری کی. تب تمہیں کوئی شبہ تو نہیں ہے، کوئی شک تو نہیں ہے؟ کہ نہیں مولا میں نے یقیناً چوری کی. جب تینوں مرتبہ اقرار کر لیا اس نے، مولا نے لے لیا. اب کہا حد جاری ہوا. یہ بھی وہی پہلے بہتر. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بس یہ اسی بات کرتا ہوں صاحب. مولا نے کہا نہیں حد جاری ہوگا. ٹھیک ہے مولا کیا ہوگا؟ کہ تمہاری 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی. مولا حاضر ہے. اب سوچیں انگلیاں مولا نے کاٹ، درد ہو رہا تھا نہیں، اس کے خون ٹپک رہا تھا، درد ہو رہا. وہ لے کے اپنی انگلیاں ٹپکتا ہوا خون، درد، مولا کے یہاں سے نکل کے جیسے ہی باہر پہنچا، باہر ایک معاویہ کینڈیڈیٹ ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے محبت کرنے والے تھے علی سے، یہ حال کر دیا تمہارے آقا مولا نے. معاویہ کے پاس ہوتے تو یہ 4 انگلیاں جڑی ہوتی. مدینہ جاری کرتا ہے اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام و حلال ہو کیا فائدہ. ایک سلوات پڑھتے محمد. اس نے کہا ایسا ہے دیکھو تم جو ہے اس کو چل کے معاویہ سے بیان کرو اور پھر احتجاج کرو، لوگوں میں بتاؤ کہ تم چاہنے والے تھے، لیکن اس چاہنے والے نے جس کے تم عاشق تھے اس معشوق نے تمہارے ساتھ کیا پھر انجام دیا. اس نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ میں چند لوگوں میں بیان کروں اچھا نہیں، مجمع کو اکٹھا کرو. اچھا مجمع کو، یہ اور اچھے ہو گئے. کیا کہنا اب مجمع علی کے خلاف؟ اچھا ان کا پروپیگنڈا ہی تھا کہ علی کے خلاف باتیں ہونا چاہیے. اصلاً سماج میں یہ اختلاف ہو، علی سے لوگ دور ہو. اور آج بھی یہ کیا جا رہا ہے، آج بھی یہ کہ صاحب علی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ الگ بات ہے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اور ہماری نسلیں لمحے بھر کے لیے علی سے ہم دور نہ ہوں انشاءاللہ. مرتے وقت تک ہمارے قلوب میں علی کی محبت رہے انشاءاللہ. بلکہ جب مر دے کے پہنچے تو سب سے پہلے اپنے مولا اور آقا کی زیارت کر سکے انشاءاللہ. ایسا بات کرتے تو یہ مجمع اکٹھا ہو گیا صاحب، اور باقاعدہ اس کو ممبر دیا گیا اور یہ کھڑا ہوا. سب اس چکر میں تھے اب یہ کیا بولے گا، علی کے خلاف گفتگو کرے گا. اس نے کہا تم لوگ سب دیکھ رہے ہو ہم کو؟ سب نے کہا ہاں. کہا یہ ہمارا کٹا ہوا ہاتھ ہے، یہ ہماری کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، تمہیں پتا ہے کس نے کاٹا ہے؟ سب چپ تھے. کہا اس کو کاٹنے والا علی مرتضیٰ ہے. پتا ہے کیوں کاٹا؟ کہا کیوں کاٹا؟ کہا ہم نے چوری کی تھی. اب یہ سوچا کہ اب آگے اور باتیں جو ہیں دھیرے دھیرے کھلے گا. اس کے بعد نے کہا کہ یاد رکھو اس علی نے ہم کو جنت جہنم سے بچا لیا، اس علی نے ہمیں حد جاری کر کے ہمیں پاک کر دیا. اور یہ وہی علی ہے جو حجت خدا ہے،
جو خلیفہ بلا فصل ہے آج بھی میرے اندر محبت ہے اور کل بھی محبت رہے گی اور آئندہ بھی محبت رہے گی. اور یہ حد جاری کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ اللہ موجود ہے اور علی اللہ کے خلاف نہیں جا سکتا. یعنی بتانا تھا اب تک جو بھی کام چل رہے تھے وہ اللہ کے خلاف تھے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اب ادھر جو ہے مولا کے فضائل و کمالات اس نے پڑھنا شروع کیے. ادھر کسی شخص نے خبر دی یا علی پتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہا صاحب جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی تھی وہ آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے. اللہ ایک نجاشی تھا نا, دیکھا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ کہاں پہنچ گیا. ایک یہ ہے مولا نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا آپ کی مدد سرائی کر رہا تھا. کہہ رہا تھا یہ حدود الہی ہے اور یہ حجت خدا ہے, لہذا انہوں نے حد جاری کر کے ہم کو پاک کر دیا, ہم کو سرخرو کر دیا. یہ ہماری تھوڑی دیر کے لیے درد ہے, سہمت ہے, لیکن ہم وہاں مر کے جائیں گے تو ہمیں عیش حرام بھی دیکھا. علی نے کہا ایسا کہہ رہا تھا اس کا بلا کے دیکھا. یہ ہے میرے اسلام. اگر انسان کے اندر محبت ہے تو مولا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. مولا نے بلایا اس کو, وہ آ ہی رہا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے پروردگار میں نے تیرے حق کو جاری کیا, اے پروردگار اب تم اس علی کے حق کو جاری کر دے. ادھر علی نے حق کو جاری کیا, پروردگار تیرے تو علی کے حق کو جاری کر دے. ادھر آیا ایک مرتبہ انگلیاں لی اور رکھ کر کے اپنا رومال رکھا, اور روایت میں ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت کی. اب جب رومال ہٹایا تو لگی نہیں رہا تھا کہ انگلیاں پھٹی ہوئی ہے. پتا چلا کہ اگر انسان گناہگار اور خطاکار ہے تو اگر اپنے مولا آقا سے محبت ہے تو مولا اسے چھوڑتے یہ محبت ہمارے اندر رہے. اعتراض آمیز نہ ہو. اعتراض ہو کیا تمہیں محبت نہیں ہے؟ مولا آپ جس حال میں رکھیں گے ہم خوش ہیں مولا, لیکن ہم کو توفیق دیے اس تحمل کرنے کی. اگر ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو ہم ثابت قدم رہیں اور اس امتحان میں کامیاب ہو. اور آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, تو ہماری خلقت آپ کی وجہ سے تو ہے. لیکن ہمارا وجود کیا ہے؟ اصل ہر طرف تو ہمارے دشمن ہیں, ہر طرف ہمارے لیے بربادی کا سامان ہے, لیکن ہمارا وجود کس کی بنا پر ہے؟ حجت خدا کی بنا پر. امام زمانہ کی دعا ہے بس وہ آپ کی خدمت پیش کروں. امام زمانہ دعا کر رہے ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں یا نور النور یا مدبر امور, اے نور کو چمکانے والے, اے ادارہ کرنے والے, مدیریت کرنے والے, اے قبروں سے نکالنے والے, صلوات ہو محمد وعلی محمد پر. اس کے بعد فرماتے ہیں اے پروردگارا ہمارے شیعوں کی مشکلوں کو حل کر دے. امام زمانہ دعا کر رہے ہیں, توقیع ہے اجعل لی وشیتی ضیقاً فرجا, یعنی جو سختی ہے اس کو فرج میں تبدیل کر دے, یعنی خوشحالی میں تبدیل کر دے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارا ان کے راستے جو محدود ہو گئے ہیں اس کو وسیع کر دے, اور جن راستے میں یہ گامزن ہے ان کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس میں خوشحالی عطا کر دے. وہ پروردگارا تو اپنے رحم و کرم کے ذریعے اور ہماری محبت کے ذریعے ان کے اوپر اپنا لطف و کرم نازل فرما, ان کی حفاظت فرما. یعنی پتہ چلا آج جو ہم اور آپ زندہ ہے یہ ہمارے امام کی محبت, یہ ہمارے آپ کی. لہذا ہم سب امام زمانہ کو تسلیہ پیش کرتے ہیں. امام ہمارے اس روزے کو قبول کر لیے, یقیناً آپ گریا کر رہے ہوں گے, یقیناً آپ یہی کہیں ہوں گے, اس مجلس کو سن رہے ہوں گے. یہ آپ کے چاہنے والے یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں اور کب ہم منتقم حسین بن سکیں. ہم حسین کی قاتل سے بدلہ لے سکے, ہم مولا کائنات کے سارے سے بدلہ لے سکے. اے مولا اگر ہم مر جائیں تو ہمیں رجت عطا فرما, اور اگر ہو تو ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ آپ کی زیارت نصیب ہو. یہ وقت وہ وقت ہے جس میں مولا کائنات کے اوپر ذوق طاری ہوتا چلا جاتا. جب طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے دیکھا تو ایک وقت امام نے کہا زہر پورا سر کا چکا.
کہے دودھ کا انتظام ہو جائے تو دودھ آ جائے تو دودھ سے اگر دھلائی ہو تو شاید کچھ ہو سکے. عزیز کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی دروازہ کھولا ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے, اے آقا آج ہم دودھ نہیں پیئیں, اپنا دودھ اپنے امام کو دے دو. میرا مولا ہماری ہمیشہ خبر رکھتا تھا, ہمیں ہمیشہ سیراب کرتا تھا, ہمیں بھوکا نہیں رکھتا تھا. ارے آج ہم اپنے مولا کے لیے بھوکے رہیں گے. حسین نے سینے سے لگایا, اے بچوں خدا تمہیں سلامت رکھے. سو پڑھتا چلا گیا. اس کے بعد وقت کو بھی آیا کہ مولا سے کہا طبیب نے, اے آقا وصیت کرنا شروع کر دی. مولا نے سب کو بلایا, وصیت کرنا شروع کی. ایک مرتبہ حسن کو بلایا, حسن کا ہاتھ لیا. اس کے بعد حسین کو بلایا, زینب ام کلثوم کو بلایا اور کہا حسن اپنے ہاتھ کھولو. حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں, زینب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں, ام کلثوم کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ دے کر کے غش آ گیا علی کو غش آ گیا. روایت ہے کہ ایک بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ علی کا غش سے واقع ہوا. کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یہ ام المؤمنین رو رہی ہے, ام المؤمنین رو رہی ہے. عزیزو مولا نے بلایا, کیا بات ہے ام المؤمنین؟ میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی, میرے عباس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے گئے. ایک مرتبہ حسین کو بلایا, عباس کو بلایا. حسین اپنے ہاتھ کو بڑھا, ننھا ننھا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اے عباس تم میرے بیٹے ہو, نبی کے بیٹے سے خبردار. ہاں عزیزو وہ بھی وقت آیا کربلا میں جب یہ علی کا بیٹا, اس سے کہا گیا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے کس لیے آپ کو طلب کیا؟ تاریخ نے لکھا ارے جیسے ہی شیر خدا کا شیر نے انگڑائی لی تسبیح ٹوٹ گئے. کہا ہلال مجھے جرأت دلا رہے ہو, ارے مجھے کہہ رہے ہو تاکہ مجھے تشویق ہو. ارے مجھے معلوم ہے سمن مدار ہونے کو, دیکھو میں عاشورہ کو کیسے تبدیل کرتا ہوں. ہائے رے ابا جنگ کی اجازت نہ ملی, ہاں پانی لینے گئے, پانی بھی نصیب نہ ہوا. ایک مرتبہ زمین پر دیور آگے گرے. حسین پہنچنے کے بعد کسی عباس کے سر کو اپنے سانوں میں رکھا اور اس کے بعد عباس کے سر میں ہاتھ کرنا شروع کیا. مولا عباس کو آہٹ ہوئی کوئی آیا ہے, میرا سر کسی کے سانوں پر ہے. آنکھ کھولی تو ایک آنکھ میں تیر لگا تھا, ایک آنکھ میں خون تھا. ایک مرتبہ کہا آقا شراب ہے. حسین نے کہا بھئی عباس میں ہوں. کہا آقا جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بتایا تھا, میں نے آپ کو آنکھ کھول کے دیکھا تھا, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کھول کے دیکھوں. بات کیا ہے؟ ایک میں تیر ہے, ایک میں خون بے وقت ہے. امام نے خون کو صاف کیا, آنکھ جب صاف ہو گئی ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا. کہا آقا خدا حافظ ناصر ہم مدد نہ کر پائے, میری بات سے ضرور کہیے گا. اب بات نے پانی نہیں دیا. روایت کہتی ہے کہ حسین نے سینے سے لگایا. عباس کوئی اور وصیت ہے؟ کہا ہاں تیری وصیت یہ ہے کہ ہمارے لاشے کو آپ خیمے میں نہ لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے. ہاں عزیزو ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس میری بھی ایک وصیت ہے پوری کر دو. مولا نے عباس نے کہا آقا کیا وصیت ہے؟ تم نے ہمیشہ ہمیں اپنا سید و سردار کہا ہے, امام کہا ہے, ایک بار بھائی کہہ دو. ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں میری
ماں نے مجھ سے کہا تھا اے عباس اگر تم انہوں کو آقا کے بجائے بھائی کہو گے تو میں دودھ نہ مانگوں گی۔ آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا آقا ایسا مت کریے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے میں امام وقت ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ادھر عباس نے حسین کو بھائی کہا، بھائی سے بھائی ملے، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے کمر تھامی، ان کا ترا سہری، اے عباس تیرے مرنے سے بسے